بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج عمران خان نے اپنے پنجاب اسمبلی کے اراکین کو لاہور میں ایڈریس کیا اور اس خطاب میں بعض بڑی اہم باتیں انہوں نے کیں جن کا ذکر کر کے تو پھر میں اس میں اپنا تجزیہ بھی بتاؤں گا۔ عمران خان نے اپنے جو ممبران تھے اراکین ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا، ان کو بڑا سراہا اور کہا کہ مجھے علم ہے کہ کس طرح کے پریشرز آپ کے اوپر تھے اور کس طرح لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی گئی، پیسے کا لالچ دیا اور 1.25 ارب روپیہ تو 5 لوگوں کو آفر کیا گیا کہ اگر وہ عمران خان کو چھوڑ دیں تو پھر 5 ارب روپیہ 1.25 ارب روپیہ ان 5 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کو بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ کاف لیگ اور چودھری پرویز الہی نے انہوں نے بھی دھمکیاں اور لالچ جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا اور وہ کھڑے رہے، عمران خان کے ساتھ موجود رہے۔ جو اہم بات اس نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ممبر جن کے اوپر پریشر تھا یا جن لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی گئی، ان کو بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ دیکھیے پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں، عمران خان کے اوپر ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہوئی ہے، یعنی عمران خان جو ہے وہ اب سیاست سے باہر ہے۔ اور اس طرح کی باتیں جس سے ان کو مایوسی ان کے اندر پیدا کی جاتی پی ٹی آئی کے بارے میں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہاں پہ تو فیوچر نہیں، اگر آپ نے اپنا فیوچر لینا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے اپنے مستقبل کے لیے تو آپ پی ایم ایل این میں چلے جائیں۔ اب یہاں پہ میں جس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف لندن میں ایک صحافی کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور صحافی نے ان سے یہ کہا کہ اتنے مشکل حالات جہاں اکانومی ٹھیک نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بھی اکانومی ٹھیک نہیں ہینڈل کی، ان کی پارٹی نے، اور مہنگائی بھی بڑی کر دی، تو پھر آپ نے حکومت کیوں ایکسیپٹ کی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ قبول نہ کرتے، حکومت لیتے ہی نہ، تاکہ اس مشکل مصیبت میں آپ نہ پھنس دیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں حکومت نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن ہمیں یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ حکومت نے معاملہ ٹھیک کریں، اور یہ جو آج ہمیں خطرہ ہے عمران خان کی پاپولیرٹی کا، اس کے بارے میں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگلے الیکشن میں عمران خان آپ کو نظر نہیں آئے گا، یعنی عمران خان جو ہے وہ سیاست سے باہر ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو ریفلیکٹ کر رہی ہے اب بھی کہ کہنے والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے، عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت ہی خوفناک۔ اسی سے شبہات آگے اور بھی چلتے ہیں، لیکن پیچھے اگر ہم دیکھیں جو کچھ ہو چکا، تو عمران خان کے بارے میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہر طرح کے جھوٹے مقدمے بنانے کی کوشش کی، فارن فنڈنگ کے کیس ہر پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ نکال کے دیکھیں تو فارن فنڈنگ ہے، اور ان کے بڑے بڑے گھنونے کیسز ہوں گے، کیونکہ پرانی پارٹی پی ٹی آئی ہو، یہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، اور پھر ان کے سربراہ تو ہیں ہی کرپٹ۔ لیکن اکیلا ٹارگٹ کیا عمران خان کی پی ٹی آئی کو، اور لگے ہوئے اس کے پیچھے الیکشن کمیشن، جس کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان کی پارٹی کو کسی نہ کسی طرح، عمران خان پارٹی ان کو نااہل کرنا ہے۔ پھر قتل کی بھی ایک واردات ہو چکی، عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سمجھنے کی بات ہے، جب قدرت کو نہیں منظور یہ چیزیں جو آپ سازشیں کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، پہلے تو آپ کو اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا جب نو کانفیڈنس وغیرہ کا ڈرامہ ہوا، عمران خان کو نکال دیا، وہ بیچارہ کہہ کے نکلا وہاں سے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ آپ کی تمام پلاننگ ایک طرف، اور پاکستان کے عوام باہر نکل کے اگلے دن جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ میں بار بار اپنے ویلاگز میں یہ کہتا رہا ہوں
کہ خدا را اس چیز کو سمجھیں، عمران خان کا نقصان نہیں، نقصان ملک کا ہو رہا ہے، اور مزید ہوگا اگر آپ اسی لائن پہ چلتے رہے، کیونکہ اگر اللہ کو منظور ہے اس کو قائم رکھنا، جو لگتا ہے تو وہ تو قائم رہے گا، کیونکہ رب العالمین کی جو تدبیر ہے واللہ خیر الماکرین کہتے ہیں کہ بالآخر تدبیر رب العالمین کی سب سے بہتر ہے، وہ قائم رہے گی، اس کے سامنے، قدرت کے سامنے کسی کا کوئی اختیار نہیں، آپ ریڈ لائنیں کھینچتے رہیں۔ یہ جو بات چیت کی ہے اس میں ایک اور خرابی ہے، اور وہ ہے تکبر اور رونت آپ کی۔ میں تف کرتا ہوں آپ لوگوں پہ جو یہ تکبر اور رونت دکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی بری چیز ہے، ناپسندیدہ چیزوں میں غالباً سب سے بڑی، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا، وہ دنیا میں برائی کی علامت بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر قطعاً پسند نہیں۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ریڈ لائن کھینچ دی، آپ کون ہیں؟ آپ کی حیثیت اور حقیقت ہے کیا؟ شیطان نہ ہوتا اگر وہ تکبر نہ کرتا۔ اسی طرح آپ بھی اپنے انسان کی سطح پہ ہی رہیں، شیطان کی سطح پہ نہ جائیں۔ یہ تکبر والا مسئلہ آپ کو چھوڑنا چاہیے۔ آپ تکبر کر کے عوام کی خواہشات، اس کی سوچ، عوام کی حمایت کے اوپر پٹی باندھنا چاہتے ہیں، اس لہر کو روکنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے عوام کی ہے۔ یہ چیز ضمنی الیکشنز میں ثابت ہو چکی ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ہمیں اسی کو سمجھ لینا چاہیے تھا، اسی سے سبق سیکھ لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم مصنوعی ہتھ کنڈے اختیار کرتے اور ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہم عوام کی خواہشات کو پامال کرتے یا عمران خان کا رستہ روکتے۔ اس میں سوائے اس کے کہ ہم مزید برائی سمیٹ رہے ہیں، گناہ اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے مزید ذلت سمیٹ رہے ہیں، باقی کسی کا کچھ نہیں۔ عمران خان کا نقصان نہیں ہے، ہر وہ کام جو آپ نے کیا اس سے عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور آپ اگر اس چیز کو ختم کرنا چاہیں گے تو آپ مزید پاکستان کو نقصان کریں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اس طرح کے کام پہلے بھی ہوئے، ایم کیو ایم بنائی، ایم کیو ایم توڑی، پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کیا، اس کو توڑا کیا۔ پیپلز پارٹی آج جس حال میں، وہ زرداری صاحب کی مہربانی، ورنہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماہرین تھے ان کے ہاتھوں کچھ نہیں ہوا اس کا، کسی بھی پارٹی کا۔ ملک کا نقصان ضرور ہوا اس سے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہوں گی۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کچھ نقصان ہو، وہ یہ آگے نہ کر سکے کچھ حاصل، لیکن یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی ختم ہو جائے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، ایک تو یہ کہ عوام نے یہ 13 پارٹیوں کا جو مجموعہ ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پھر ان کا اپنا ماضی اتنا گھنونا ہے، یہ اتنے کرپٹ ہیں، انہوں نے اتنا کھایا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں یا جو اس حکومت کو دوام دینا چاہتے ہیں، ان کی عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ وہ سوچ کیا رہے ہیں؟ کیا ان کو ان کے ماضی کا نہیں علم ہے؟ ہاں، اگر کل کوئی عمران خان سے کوئی بہتر ہمیں لیڈر ملے تو بڑی اچھی بات ہے، ہمیں عمران خان سے چمٹے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آج ان دو کا موازنہ کیا جائے تو پھر لازمی بات ہے کہ بڑی عقل پہ پتھر پڑے ہوں تو تبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ ان 13 جماعتوں کی حمایت کی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے جو جس کو ہم اب آزمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط کام ہو رہا ہے جو عمران خان نے الزام لگایا کہ ڈنڈے کے زور پہ آپ پبلک کی رائے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پبلک کی رائے ڈنڈے کے زور پہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اگر الیکشن فیئر نہ ہوئے اور اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی اور اس میں کسی ذریعے سے بھی عوام کی رائے کو کچلنے کی کوشش کی یا بدلنے کی کوشش کی گئی تو اس سے ملک میں زیادہ خرابی پیدا ہوگی۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، سوچتا ہوں کہ کیا واقعی یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، ہم اپنے ملک سے مخلص ہیں؟ ہمارے اندر حب الوطنی کا وہ جذبہ ہے کہ ہم ملک کا سوچیں اور اپنی ذاتی خواہشات کی طرف توجہ نہ دیں؟ یہ جو ذاتی خواہشات ہیں یہ بیٹھیں گی،
کسی کے پاس اگر آج عہدہ ہے، وزارت ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ وطن عزیز موجود ہے۔ اس میں کچھ خرابی پیدا ہوئی یا کچھ ہوا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو یہ آپ کی جو کچھ بھی آپ پلاننگز اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، کچھ نہیں ملے گا کسی کو بھی۔ سو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے وقتی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ اس ملک کے خداداد پاکستان کا بیڑا غرق نہ کریں۔ عمران خان نے ایک دو اور باتیں کی جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس نے آصف زرداری کا شکریہ ادا کیا کہ وہ خرید و فروخت میں پیش تھا، اور اس سے اس کی پارٹی کے اور جو پارٹی میں گندے انڈے تھے ایک دو، وہ بھی سامنے آ گئے، نکل گئے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ رجیم چینج نے ایک جو بہت اچھا کام کیا، وہ ضمیر فروشوں کے غلیظ، گھٹیا، مکروہ چہرے عوام کے سامنے لا کے رکھ دیے۔ دیکھنے کو اچھی شکلیں، لیکن ان کے باطن کے اندر سے غلاظت، دولت کی لالچ، انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ یہ جو بیچنے کا کام کیا ہے، اس نے کم از کم پی ٹی آئی کو صاف کر دیا۔ پی ٹی آئی میں بہت سارے ایسے لوگ تھے اور وہ چلتے رہتے اگر یہ واقعہ نہ ہوتا۔ آئندہ کے لیے بھی لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنے سے پہلے کچھ ان کے مزاج، ان کا بیک گراؤنڈ یہ چیک کر لینا چاہیے، کیونکہ ذاتی مفادات کی خاطر جو آتے ہیں پارٹی میں، وہ نہ سختیاں جھیل سکتے ہیں، نہ ہی قربانی دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا مقصد ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے، جو آج کل یہ 13 پارٹیاں کر رہی ہیں۔ انہوں نے سب نے اپنی اولادیں وغیرہ اپنی فٹ کرنی ہیں، عہدے مل گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، نہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، یہ اپنے کنبوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک چیز جو بڑی اہم تھی، بہت اہم، اس میں اس نے ہیومن رائٹس کی بات کی۔ عمران خان نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے بھی کوئی ہیومن رائٹس ہیں؟ اس سارے کھیل میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی بری، بہت گندی، بہت غلیظ ہوئیں، جس نے اس ملک کے منہ پہ کالک مل دی۔ ایک تو ضمیر فروشی جو ہوئی، جو لوگ بکے۔ آپ لاکھ کہیں کہ نہیں جی بکے نہیں، وہ عمران خان سے تنگ تھے، یہ تھا، وہ نہیں۔ بہت واضح شواہد ہیں ضمیر فروشی کے۔ سازش کے ذریعے حکومت گرائی گئی اور ضمیر فروشوں کے ذریعے اس کو ایک قانونی شکل دی گئی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، 25 مئی کو جو کچھ ہوا، کیا عدالتوں نے نہیں دیکھا؟ پھر عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، پھر اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو شہباز گل کے ساتھ ہوا، عمران ریاض کے ساتھ ہوا، جمیل فاروقی، آپ نام لیتے جائیں۔ اتنا گندا سلوک، اتنا تکلیف دہ سلوک۔ دو چیزیں، دو وہ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے اس سارے قصے میں کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس حال میں، اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پاکستان کا آئندہ بھی آگے بھی نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ عوام کا ریئیکشن۔ مردہ قوم، جو قوم اپنے رائٹ کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، وہ بہت بری گھٹیا قوم، اور وہ قوم لازماً اپنا نقصان کرتی ہے۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی، میں تو حیران ہو گیا کہ ہم سری لنکا سے بھی گئے گزرے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا عدل کا نظام، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا، لیکن انصاف نہیں دیا جا سکا۔ مسلطیں، مجبوریاں، دباؤ، یہی رستے میں آیا، اور ان میں سے کوئی بھی شخص جو جس کے سامنے یہ معاملات آئے اور وہ انصاف دینے میں ناکام رہا، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ معافیاں مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اور وہ معاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ بے انصافی، کیونکہ اس میں حق تلفی ہے، یہ حقوق العباد میں آ جاتی ہے چیز۔ یہاں پہ
اگر کسی کے ضمیر میں کوئی تھوڑی بہت بھی رمق ہوئی خدا خوفی کی تو وہ انصاف دینے کی طرف سوچے گا. انصاف ہوتا تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے. افسوس کہ ہم اپنے ملک میں نہ انصاف قائم کر سکے، نہ اخلاقیات اپنی بہتر کر سکے، اور نہ ہی ہم انسانی حقوق کی پاسداری کر سکے. انتہائی افسوس اور تکلیف دہ صورتحال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.